مار کر کے نماز پڑھاؤ. اب وہ بچہ نہیں رہا, بڑا ہو چکا ہے, اب اس کو مار کر کے نماز پڑھاؤ, کیونکہ دنیا میں جی رہے ہو جس اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اپنے بچوں سے کہو اے میرے بیٹو, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. اپنے بیٹوں کو اور اپنے بیٹیوں کو نماز کی اہمیت کے تعلق سے سمجھاؤ, اس کو عبادت کے بارے میں بتاؤ, اس کو اللہ کے پاور کے بارے میں بتاؤ, اس کو اللہ کی گرفت کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کا پاور بڑا ہی زبردست ہے. عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے. اگر کوئی چوٹی زمین کے اوپر چلتی ہو اور کالی رات ہو, کالے پہاڑ کے نیچے اگر کوئی پہاڑ کے نیچے رات کی تاریکی میں کوئی کالی چوٹی چلتی ہو, اس کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اس کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کرتا ہے. اپنے بچوں کی دلوں کے اندر توحید پیدا کرو, اپنے بچوں کو توحید والا بناؤ, اپنے بچوں کو شرک سے روکو. آج بچہ جیسے بڑا بڑا ہوتا جا رہا ہے, ہمارے بچے کے ہاتھ میں دھاگا ہے, لڑکیوں کے ماتھے پہ ٹیکا ہے, گلے پہ تعویذ ہے. یہ کون کروا رہا؟ ماں باپ. بچہ کیا جانے, بچہ کو کچھ نہیں معلوم. بچوں کے گردن کے اوپر تعویذ کون ڈالتا ہے؟ ماں. کیوں ڈال رہی ہے؟ کیوں ڈالتی ہو؟ جب ماں یہ کام کر رہی ہے تو وہ بیٹی اس تعویذ کو زندگی میں ڈالے گی, کیونکہ میری ماں نے ڈالی. وہ کیوں ہٹائے گی؟ یہ تعویذ من علق طبیبۃ فقد اشرک, فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا تو اس نے شرک کیا. جو شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے, وہ کام آپ خود اپنے بیٹی کے ساتھ کروا رہے ہیں. غور کیجئے, اپنے بیٹیوں سے کہو, اپنے بیٹوں سے کہو, اپنے بیٹوں کو تربیت دو, سمجھاؤ, پڑھاؤ لکھاؤ بڑا کرو, لیکن اس کو تربیت دو, اس کو سمجھاؤ, کیونکہ یہ اولاد بہت ہی بڑا نعمت ہے, اور اسی اولاد کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی. تم کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا, ان اولاد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی, ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا, قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اب بتائیے, بچہ کو جب بڑا ہو جائے, 15 16 17 سال کا ہو جائے, 18 سال کا ہو جائے, اب اس بچی سے بولے پردہ کیوں نہیں کرتی ہے؟ پردہ کرے گی. اس بچے سے کہو نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نماز پڑھے گا. اس بچے سے بولو کہ شراب کیوں پی رہے ہو؟ جب وہ بچہ تھا تم اپنے بچے سے ہی سگریٹ منگوایا کرتے تھے, جب وہ بچہ تھا تو اپنے بچے سے تم گٹکا منگوایا کرتے تھے, اپنے بچے کے سامنے تم گانا سنا کرتے تھے, اپنے بچے کے سامنے تم سگریٹ پیا کرتے تھے, اپنے بچے کے سامنے تم جھوٹ بولا کرتے تھے. اب وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ویسا ہی کرے گا, اور تم اپنے بچے کو منع کرو گے تو وہ بچہ کیسے مانے گا؟ نہیں مان سکتا ہے آپ کا بچہ, کیونکہ بچہ اپنے ماں باپ کی کاپی کرتا ہے, اپنے ماں باپ کی نقل کرتا ہے, اور اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے ویسے ہی بننے کی کوشش کرتا ہے. غور کیجئے میرے بھائیوں, اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کی توحید پیدا کرو, اللہ کے بارے میں بتاؤ, سمجھاؤ کہ اللہ کا پاور اتنا ڈینجر ہے, بیٹا یہ گناہ مت کرنا, اللہ کا عذاب بہت ہی ڈینجر ہے. سمجھاؤ, بتاؤ اس کو شروع سے. نماز اگر تم چھوڑو گے, نماز اگر تم چھوڑو گے میرے بیٹے, شروع سے بچے کے دل کے اندر ڈال دو, یہ نماز نبیوں کے لیے, یہ تمام نبی جتنے بھی انبیاء رسول پیغمبر اور رشی منی دنیا میں آئے, سب اسی نماز سے محبت کیا کرتے تھے. حضرت اسماعیل وکان یامر اہلہ بالصلاۃ, حضرت اسماعیل اپنے فیملی کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے, خود نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت زکریا بھی نماز سے محبت کرتے تھے. اپنے بیٹے سے کہو اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, اس نماز کو کبھی بھی چھوڑنا بھی نہیں, کبھی بھی مت چھوڑنا.
اور نماز ہندو دھرم کے اندر بھی موجود ہے. یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستھتا ایکاکی یچتاتم نراش پرگیا پنجم سمیا کرتبیا. یہ نماز ہندو دھرم کے اندر بھی موجود ہے. ہندو دھرم کے اندر نماز کا باقاعدہ ذکر موجود ہے کہ یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستھتا ایکاکی یچتاتم نراش پرگیا. نماز یہ جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کنٹینیو پڑھتے رہنا. اور نماز کس طریقے سے پڑھنا؟ گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اپنے بچے کو اس طریقے سے تربیت دو. نماز پڑھو تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا بخاری کی حدیث. الاحسان ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. نماز پڑھو تو ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے. جب اللہ کے سامنے تم اتنے پاورفل رب کے سامنے کھڑے ہو تو نماز بہت ہی شانتی کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو. آج جمعے کی بھی نماز پڑھتا ہے اور بچوں کو دیکھیے، تربیت تو دیا نہیں ہے. جمعے کے نماز میں پیچھے بچہ دھڑام مارا ماری کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، سب کچھ بچہ کرتا ہے کیونکہ اس کے باپ نے نہیں سکھایا میرے بیٹے اللہ کے گھر کی تعظیم کرنا. اللہ کے گھر میں جانا تو شرارت مت کرنا، اللہ کے گھر میں جانا وہاں ہنسنا مت، وہاں پہ کوئی بھی بیکار کا کام مت کرنا کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. یہ کون بتائے گا؟ آپ کے بچے کو کون سکھائے گا؟ اپنے بچوں کی تربیت آپ کے بچوں کی تربیت کون دے گا؟ غور کیجئے میرے بھائیوں، اتنی بڑی نعمت ملی ہے اور اتنی بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. آج سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں شراب کی لت جو لوگوں کو لگی ہوئی ہے، نوجوانوں کو زناکاری کی جو لت لگی ہوئی نوجوانوں کو، کیوں معلوم ہے؟ ہماری لڑکیاں بے پردہ بے حیا ہو کر کے چل رہی ہے، کیوں معلوم ہے؟ ان کے ماں باپ نے اپنے بچوں کے اوپر کیئر نہیں کیا، دھیان نہیں، اپنے بچوں کو سمجھایا نہیں، بتایا نہیں کہ تم ایک مسلمان ہو، تم ایک محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہو، تم ایک اللہ کی پوجا اور بھکتی کرنے والے ہو. تم زمین میں چلو گے تو ویسے چلو گے جیسے چلنے کے بارے میں اللہ کہتا ویسے چلو گے. آج ہماری سماج کے اندر اگر لڑکیاں بے پردہ ہو کر کے چل رہی ہے، اس کے اندر اس کی ماں کا بڑا رول ہے، اس کے ماں باپ کا بڑا رول ہے. کپڑا ٹائٹ کپڑے لا کر کے کون دیتا؟ اس کا باپ دے رہا ہے، اس کے بھائی دے رہے. پتلے پتلے کپڑے لا کر کے کون دیتا ہے؟ اس کے ماں باپ اس کو دے رہے ہیں. جب آپ اس طریقے سے اپنے بچوں کو کپڑا دیں گے تو وہ بچہ کون سا کپڑا پہنے گا؟ اپنے بچے کو جب وہ بچی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس بچے کو پردے کی تعلیم دو اور اس کو بتاؤ، اے میری بیٹی، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے شریر کی رکشا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اتنا کہا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اے نبی اعلان کر دو اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو، للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے عورتوں جب تم زمین کے اوپر چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو. آج نگاہیں نیچی کر کے چلتی ہیں. جائیے جلسوں وغیرہ میں دیکھیے، ابھی چل رہے ہیں، لڑکیاں جا رہی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھ کیسا لڑکا جا رہا ہے، وہ سامنے نیچے کر کے زبان چہرہ چلے گی. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، تو لڑکوں کا بھی یہی حال ہے. اللہ کہتا میرے بندو تم زمین میں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو. آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، اگر کوئی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے، جب تک وہ لڑکی غائب نہ ہو جائے ہمارے نوجوان اس لڑکی کو دیکھتے رہتا ہے. یہ حال ہے اس قوم کا، کیونکہ اس کی قوم کے ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، اپنے بچوں کو تربیت نہیں دی. وہ کون سی تربیت
تربیت تھی، وہ کون سی تربیت تھی؟ ہاں وہ کون سی تربیت تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ تربیت ملی؟ کون سی وہ تربیت تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹی کو کس انداز سے سمجھایا تھا، سکھایا تھا، تربیت دی تھی؟ مصر کے بادشاہ کی بیوی جو مصر کی آج بھی پوری دنیا کے اندر اگر غور کریں تو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں آپ کو مصر کے اندر ملیں گی، بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکیاں آپ کو ملیں گی مصر کے اندر وہ بھی بادشاہ کی لڑکی، ٹاپ 10 میں کہہ لیجئے نمبر 1 مس ورلڈ، اتنی خوبصورت لڑکی دعوت زنا دے رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اے یوسف چلو، بند کمرہ ہے، 7 دروازے کو میں نے بند کر دیا ہے، اے یوسف کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اے یوسف آؤ 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 میری خواہش پوری کرو، ہاں میری پیاس بجھا دو، اے یوسف آؤ، کوئی میری اجازت کے بغیر اس کمرے کے اندر انٹری بھی نہیں کر سکتا ہے، اے یوسف کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور تیرے سامنے مصر کی سب سے خوبصورت لڑکی نے تجھے دعوت دی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کس انداز سے تربیت دیا تھا، غور سوچو میرے بھائیوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے عورت یہ کام میں نہیں کر سکتا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اگر میں نے یہ کام کر دیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گا، میں اپنے رب کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا، یہ کام میں کر نہیں سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ تمہارے ساتھ میں تمہارے بدن کو بھی میں ٹچ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، باپ نے کیسی تربیت دی اپنے بیٹے کو کہ بند کمرے کے اندر بھی حسین خوبصورت بیوٹیفل سندر لڑکی کو ٹچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور آج کل کے ہمارے لڑکوں کو دیکھو کہ موقع ملے تو پڑوسی کی لڑکیوں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اپنے بغل میں اپنے سالیوں کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، اور کئی جلسوں کے اندر بھی میں نے سنا ہے کہ فلاں لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، آج ہمارے بچوں کو وہ تربیت ہی نہیں ملی ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھاؤ یہ زنا کرنا یہ اللہ کی نظر میں بہت ہی بری چیز ہے، اتنی بری چیز۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرایا گیا اور جب میں نے جنت و جہنم کو دیکھا تو میں نے جہنم کے اندر میں نے جہنم کے اندر مرد اور عورت کو جلتے ہوئے پایا، ایک ہی صندوق کے اندر، ایک ہی پنجرے کے اندر جو چاروں طرف سے آگ ہی آگ، اس آگ کے اندر مرد بھی ننگا ہے اور اس پنجرے کے اندر عورت بھی ننگی ہے، اور دونوں کے دونوں جل رہے ہیں، دونوں کے دونوں چیخ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے محمد رسول اللہ کہتے ہیں من ہاؤلائی یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی بری طریقے سے سزا مل رہی ہے، جن کو اتنی بری طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے، اپنے بیویوں کو چھوڑ کر کے دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہم بستری اور سیکس کیا کرتے تھے۔ بہت سے لڑکوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جوانی میں کنٹرول نہیں کرتا ہے اور گرل فرینڈ کے چکروں میں لگ کر کے کبھی کسی پارکوں میں جا کر کے، ہوٹلوں میں جا کر کے، کبھی کسی کنارے میں جا کر کے غلط کام کرتا ہے۔ او لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے نبی فرماتے ہیں چاروں طرف آگ ہی آگ، پنجرا، اس پنجرے کے اندر بھی بند، اندر سے بھی آگ باہر سے بھی آگ، اور دونوں کے دونوں ننگے، اور دونوں کو جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ اتنا ڈینجر عذاب ہوتا ہے۔ اگر تم نے اپنے بچے کو تربیت دی ہوتی اور اپنے بچے کو بتایا ہوا ہوتا اے میرے بیٹے کچھ بھی کرنا یہ کام مت کرنا، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے، اس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، تو ہو سکتا تیرا بچہ یہ کام نہ کرتا۔ آج دیکھ رہے ہیں، آج تو ایک اسٹیٹس بن گیا ہے، تمہارے پاس کتنی گرل فرینڈ ہے، میرے پاس اتنی ہے۔ آج تو غلط کام کرتا اور پرچار بھی کرتا ہے۔ آج بہت سی لڑکیاں محفلوں میں اور جلسوں میں پروگراموں میں اس نیت سے آتی ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت میں ہی بن کے جاؤں گی، لوگ مجھے دیکھیں گے، لڑکے دیکھیں گے، میری تعریف کریں گے۔ بتائیے
یہ وہ لڑکیاں ہیں جس کو اللہ کے نبی نے زانیہ قرار دیا ہے، طوائف قرار دیا ہے. یہ وہ لڑکیاں ہیں جو مسلم، جو حیادار لڑکی نہیں ہو سکتی ہے، جو مسلمان لڑکی نہیں ہو سکتی ہے. یہ زانیہ ہے، زانیہ جو خوبصورت اور میک اپ لگا کر کے اور کریم اور پاؤڈر اور طرح طرح کے خوشبو لگا کر کے راستوں میں چلتی ہو، یہ مسلمان کی بیٹیاں نہیں ہو سکتی ہے. میرے بھائیو، یہ بے حیا عورت ہے، یہ زانیہ عورت ہے. انہی وجہ سے معاشرے کے اندر گڑبڑیاں پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے ذمہ داران اس کے ماں باپ. ماں باپ نے اس کو نہیں بتایا، ماں باپ نے اس کو نہیں سمجھایا. غور کرو اور سوچو کہ محمد رسول اللہ نے اپنے بیٹیوں کی تعلیم اور کس طریقے سے آپ نے تربیت دی. حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے، جو کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی ہے اور محمد رسول اللہ کی لاڈلی ہے، پیاری ہے. اتنے پیار محمد رسول اللہ اپنے بیٹی سے کرتے تھے. جب اللہ کے نبی کے پاس وہ بیٹی آیا کرتی تھی تو امام الانبیاء کھڑے ہو کر کے اس کا سواگت کیا کرتے تھے، اس کا ویلکم کیا کرتے تھے، اس کو اپنے گلے سے لگاتے تھے اور ان کو پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے. اپنی بیٹی کو اتنا مانتے تھے. لیکن اپنے بیٹی سے کہا تھا، اے میری بیٹی، سلونی من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی جو بھی مانگنا ہے مانگو، میں تمہیں دینے کو تیار ہوں. لیکن میری بیٹی کل قیامت کے دن جہنم سے بچنے کی تیاری کر لے، جنت میں جانے والے اعمال کر لے. اے میری بیٹی، اے میری بیٹی، جہنم سے بچنے کی تیاری کر لے. میرے پیارے ساتھیوں، اس بیٹی کو دیکھو، محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے. حضرت فاطمہ ایک مرتبہ حضرت علی سے کہتی ہے، اے علی یہ سنو، اب میں بیمار ہو چکی ہوں، اب میں مرنے کے پوزیشن میں آ چکی ہوں. اے علی، اگر میں انتقال کر جاؤں، اگر میں مر جاؤں، اگر میری روح نکل جائے، اے علی رات میں مجھے دفن کرنا، دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا. علی نے پوچھا، اے فاطمہ یہ بتاؤ تم یہ بات کیوں کہہ رہی ہو، کیوں کہہ رہی ہو کہ رات میں دفن کرنا؟ وہ فاطمہ جواب دیتی ہے، اے علی اس وجہ سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ رات کی تاریکی میں مجھے کوئی مرد نہیں دیکھ سکے گا، کسی مرد کی نظر میرے جسم کے اوپر نہیں پڑے گی. دن کے اجالے میں دفن کرو گے، ہو سکتا کسی مرد کی نظر میری جسم کے اوپر پڑ جائے. میرے بھائیوں، اس طریقے سے اپنے جسموں کی حفاظت کیا کرتی تھی. یہ وہ تھی، یہ جناب محمد رسول اللہ کی بیٹی تھی جس کو تربیت اور تعلیم جناب محمد رسول اللہ نے دی. آج ہماری بیٹیوں کو دیکھیے، جب تک کہ وہ بال نہ دکھا لے تب تک اس کا کھانا نہ پچے، جب تک وہ اپنی ویڈیو شیئر نہ کر لے. آج دیکھ رہے ہیں انسٹاگرام، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیے، فیس بک میں کون ڈانس کر رہی ہے؟ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں. بغیر دوپٹہ کے کون گھومتی ہے؟ دیکھیے کتنی لڑکیاں آپ کو ملیں گی آپ کو بغیر دوپٹہ کے. یہ کون ہے؟ غور کیجئے میرے بھائیو، تصور کیجئے، سوچئے اور محمد رسول اللہ کی بیٹی کے بارے میں دیکھیے کہ نبی نے اپنی بیٹی کو کس طریقے سے سمجھایا تھا، کس طریقے سے تربیت دی تھی اور کس انداز سے آپ نے اس کو تعلیم دی تھی کہ وہ بیٹی مرتے وقت یہ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے، میرے شوہر کہیں میری جسم کے اوپر کسی غیر کی نظر نہ پڑ جائے. غور کرو میرے بھائیو، آج سماج کے اندر شادی شدہ لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، غیروں کے ساتھ غلط کام کر رہی ہے. شوہر دلی، بمبئی، کلکتہ میں کما رہا ہے، لیکن لڑکی کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں کسی کی امانت ہوں، کسی کی امانت ہوں. شوہر کمانے کے لیے دلی بمبئی گیا ہوا ہے اور اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ، اپنے بغل پڑوسی والے کے ساتھ زنا کر رہی ہے اور اس کے ساتھ عیاشی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور کبھی کبھی ایسی لڑکیاں پکڑی بھی جاتی ہے. آپ کے اس علاقے کے اندر بہت سارے معاملات مجھے سننے میں آئے ہیں میرے بھائیوں، اور یہاں کے نہیں بلکہ ہندوستان کا یہی معاملہ چل رہا ہے. ذرا تصور کرو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے ماں باپ نے اس بچے کو وہ تعلیم نہیں دی. اگر اس کو بتایا جاتا یہ بہت ہی حیا، بہت ہی بیکار اور بہت ہی گندا کام ہے، تو وہ بچی غیروں کے ساتھ تعلق نہیں اپناتی. آج دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلم لڑکیاں پڑھنے کے لیے کالج میں جاتی ہے، پڑھتی کم ہے،
اور عشق زیادہ لڑا رہی ہے، پڑھتی کم ہے. اچھا میرا بوائے فرینڈ نہیں آیا، دل نہیں لگ رہا ہے. ہاں گھر آنے کے بعد سب سے پہلے تم کیوں نہیں آئے؟ اب بتائیے پڑھنے کے لیے گئی تھی لیکن کیا کر رہی؟ یہ حال ہے یونیورسٹیوں کا، کالجوں کا، یہی حال ہے. اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہم اپنے بیٹی کو پڑھا رہے ہیں کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ہم منع نہیں کرتے اپنے بیٹیوں کو ان سب چیز کی تعلیم مت دو، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو تعلیم دو کہ تم مسلمان ہو. حیا کا پردہ تیرے جسم سے اترنا نہیں چاہیے. میری بیٹی تم سب کچھ کرنا لیکن اپنے ایمان کا سودا مت کرنا، اپنے ایمان کے ساتھ کوئی کمپرمائز مت کرنا. یہ کون سمجھائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت صحیح انداز سے کرے. اس کو پتا ہونا چاہیے بچوں کو کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے، کس وجہ سے بھیجا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے. اتنا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے اور کس لیے پیدا کیا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے. ہر بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے. یہ کون سمجھائے گا؟ آج ہمارے سماج کے اندر زنا کے علاوہ شراب بہت تیزی کے ساتھ لوگ پی رہے ہیں. زنا کاریاں تو ہو رہی ہے اور شراب بھی لوگ پی رہے ہیں. زنا کاری تو ہو رہی ہے، اور زنا کاری صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ اس کے ساتھ غلط سمبند بنائے، اس کے ساتھ ہم بستری کرے، اس کے ساتھ سیکس کرے، غلط کام کرے. اسی کو زنا نہیں بتایا. اسلام تو اتنا سخت ہے، اسلام کہتا ہے اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو دیکھتا ہے تو دیکھنا بھی زنا ہے. ایک نظر چل گئی کوئی بات نہیں، اب وہ دیکھ لیے ارے بڑی اچھی تھی یار، پلٹ کر کے آپ نے دیکھ لیا، زنا ہے. موبائل میں ہیروئن کی تصویریں رکھنے والوں، موبائل میں اپنی گرل فرینڈ کی تصویریں رکھنے والوں، اور اس کو تم بار بار زوم کر کے دیکھنے والوں، ان کے بال کو، ان کے جسم کے الگ الگ اینگل کو، الگ الگ حصوں کو دیکھنے والوں، یہ بھی اسلام نے زنا کہا ہے. اس کو بھی اسلام نے زنا قرار دیا ہے. محمد رسول اللہ کہتے ہیں فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ، آنکھوں سے غلط چیزوں کا دیکھنا بھی زنا ہے. آج دیکھتے ہیں موبائل ہی سے تو سب کچھ ہو رہا ہے. لڑکا لڑکی کو دیکھ رہا ہے غلط کام کرتے ہوئے، دل کے اندر غلط ارمان پیدا ہوا، زنا کاری میں ملوث ہو گیا. جو لڑکی کچھ نہیں جانتی تھی اب وہی سب دیکھ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ معاملہ تو گڑبڑ ہوگا. موقع ملے گا تو غلط کام تو کرے، کیونکہ یہ آپ نے اپنے بچے کو روکا نہیں، آپ نے سوچا ارے بچہ ہے کیا ہوگا، کرنے دو، موبائل ہی تو دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں، اس موبائل نے کتنی لڑکیوں کی زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. اس موبائل نے کتنے لڑکوں کی زندگی کو برباد کر دیا ہے. بہت سے لڑکوں کو دیکھیے موبائل میں گیم 24 گھنٹہ کھیلتے رہتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا دلی کا واقعہ کہ بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا. ماں نے ڈانٹا بھاگ اتنا مت کھیلو. ریچارج ختم ہو گیا تو ریچارج کرنے کے لیے پیسہ نہیں دیا. اسی بیٹے نے 14-15 سال کے اس لڑکے نے اپنی ماں کی گردن کے اوپر چھری چلا دی. آپ نے دیکھا؟ غور کرو میرے بھائیوں، کنٹرول نہیں کرو گے تو کنٹرول سے اگر باہر ہو گیا تو آپ کی کچھ بھی نہیں سنے گا، اس کی سننی پڑے گی. شروع سے ہی دھیرے دھیرے لگام لگاتے چلے جاؤ، سمجھاتے چلے جاؤ، بتاتے چلے جاؤ، دنیا کما لیتے ہو، اپنے بچے کو جو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے اس کو گنوا دیتے ہو. میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی تربیت ویسے کرو جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ، آنکھوں سے غلط چیزوں کا دیکھنا یہ بھی زنا بتایا. جلسوں میں جا رہے ہو، محفلوں میں جا رہے، کہیں پہ جا رہے ہو، اور اگر تم نے کسی لڑکی کو ٹچ کر لیا، کسی کا ہاتھ تم نے پکڑ لیا، مصافحہ کر لیا،
گلے لگ گئے یا کچھ بھی کر لیا، ہاتھ تک ملا لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی زنا ہے، یہ بھی زنا ہے۔ وَلْيَدُ زِنَاهُ الْبَطْشُ، کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑنا اس کو بھی زنا قرار دیا گیا ہے۔ آج کل تو ہاتھ ملایا جاتا ہے، ہو رہا ہے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، ماں باپ اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں۔ وَاللُّذْنَانِ زِنَاهُمَ الْإِسْتِمَاعُ، فرمایا کہ کانوں سے غلط چیزوں کا سننا زنا ہے۔ اگر اپنے کان سے آپ گانا سن رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، کان سے کسی لڑکی کی آواز سن رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، رات رات بھر باتیں کرنے والوں، موبائل میں لگ کر کے باتیں کرنے والوں، اگر کوئی لڑکی کسی لڑکا سے بات کر رہی ہے تو وہ لڑکی زنا کر رہی ہے۔ اگر کوئی لڑکا یہ کام کر رہا ہے تو سمجھ لو وہ بھی زنا کر رہا ہے۔ اسلام نے اس کو بھی زنا قرار دیا ہے، محمد رسول اللہ نے اس کو بھی زنا قرار دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان تمام چیزوں سے بچتے رہو، ان تمام چیزوں سے بچتے رہو، اور قرآن کہتا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، او لوگوں زنا کے قریب مت جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کیونکہ یہ بہت ہی بری چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے اگر تم آج کسی کی بہن کے پاس جاؤ گے تو کل تیری بہن کے پاس کوئی اور آئے گا۔ آج تم اگر کسی کی بیوی کے ساتھ غلط کرو گے تو تمہاری بیوی کے ساتھ بھی کوئی غلط کرے گا۔ اگر تم کسی بیٹی کے ساتھ اگر تم غلط کرو گے تو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی کوئی غلط کرے گا۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ راستہ بہت ہی برا راستہ ہے، اس وجہ سے اس راستے کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم جوان ہو جاؤ، جوانی کو پہنچ جاؤ، اور جوانی کو پہنچ جانے کے بعد اگر تیرا دل لڑکیوں کی طرف مائل ہونے لگے، اور لڑکیوں اگر تیرا دل لڑکوں کی طرف مائل ہونے لگے، فرمایا تو تم جلدی سے نکاح کرو، جلدی سے شادی کرو۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر تم شادی کرنے کی طاقت رکھتے ہو اور اگر تمہارے پاس اگر تیرا دل لڑکیوں کی طرف مائل ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تم شادی کر لو، زنا سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے اور تم اس گناہ سے بچ بھی نہیں پا رہے ہو تو اللہ کے نبی نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے، اور آپ نے فرمایا اے لوگوں تم دن بھر میں تم مہینے کے اندر روزہ رکھ لو، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3، 1 رکھنے کے بعد اگر تیرے اندر وہ پاور کم نہیں ہو رہا ہے، تیرے اندر سے وہ چیز کم نہیں ہو پا رہی ہے تو تم 2 روزہ رکھو، 3 رکھو۔ فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، یہ روزہ یہ ڈھال بن جائے گا، تمہیں برائی سے بچا لے گا۔ آج ہم اور آپ یہ کام کر رہے ہیں، غلط کام کی طرف بھاگ رہے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ شادی ابھی تو بچہ ہے، شادی کیا کرے گا، لیکن پتہ چلا کہ بچہ کا باپ بن چکا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، تو اپنے بچے کو تربیت دو، اپنے بچے کو سمجھاؤ، بتاؤ، شراب کے تعلق سے بتاؤ اے میرے بیٹے محمد رسول اللہ کو مانتے ہو، محمد رسول اللہ کی بھی مانو، نبی کو ماننے والا جنت میں جائے گا۔ بتاؤ اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو نبی کی اطاعت کرنے لگو۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری اطاعت نہیں کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اپنے بیٹوں کو بھی بتاؤ، اپنے بیٹیوں کو بھی بتاؤ، اپنے بیٹوں کو بھی سمجھاؤ اور اپنے بیٹیوں کو بھی سمجھاؤ، رسول کی اطاعت کرتے رہنا۔ اے میری بیٹے کبھی بھی رسول کی نافرمانی مت کرنا۔ اللہ کے نبی نے شراب حرام کر دی ہے، قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اے میرے بیٹے شراب مت پینا، اگر تم نے شراب پی لیا 40 دن تک تو تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ شراب پینے والا قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور اس کو اتنا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو میں نے ایسے پایا، وہ کچھ لوگ ایسے تھے جو عورتوں کی شرمگاہ سے بدبودار پانی نکل رہا ہے اور اس بدبودار پانی کو کچھ لوگ پی رہے ہیں، اور اس بدبودار
बुखारी को अपने गले के अंदर कर रहे हैं। मैंने पूछा जिब्राइल अमीन से, आई जिब्राइल अमीन ये बताइए ये कौन लोग हैं जो औरत की शर्मगाह से बदबूदार पानी निकलता हुआ पानी पी रहा है, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया था ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर शराब पिया करते थे, जो दुनिया के अंदर नशा किया करते थे, जो दुनिया के अंदर शराब पिया करते थे। गौर करो शराब पीने वालों इतनी जबरदस्त तरीके से आज इतनी जबरदस्त वईद आई हुई है और इतना डेंजर अज़ाब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है। शराब पीने वाले की इबादत काबिल कबूल नहीं, शराब पीने वाला जहन्नम में जाएगा। अपने बेटों को समझाओ मेरे भाइयों, अपने बेटों को तुम समझाओगे नहीं और बाद में कहोगे मेरा बेटा शराब पीता है। गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो अपने बच्चों की तरबियत तालीम तरबियत के ताल्लुक से ध्यान दो। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल औलाद तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा फितना या आजमाइश है। माल औलाद कहीं तुम्हें अल्लाह की इबादत से दूर न कर दे, कहीं तुम्हारी औलाद तुमको जहन्नम के करीब न कर दे, हाँ कहीं औलाद तुमको जहन्नम न पहुंचा दे। कल कयामत के दिन एक आदमी को जन्नत की सर्टिफिकेट मिल जाएगी और आदमी जन्नत की तरफ जाने लगेगा। दौड़ करके एक औरत आएगी, एक लड़का आएगा या एक लड़की आएगी और चीख करके कहेगी आई अल्लाह इसको रोक लिया जाए। अल्लाह ताला उसको रोक लेगा और फिर अल्लाह ताला सामने वाले से पूछेगा